السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، تقریباً 8 دن بچے ہیں۔ تو اس رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، چونکہ یہ مہینہ ہی قرآن کا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، اس لیے ہم کو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے، انہوں نے اس مہینے کے اندر بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی اور امت کو بتلایا کہ کیسے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات میں عجیب و غریب واقعات لکھے ہیں۔ ویسے ان کی عام زندگی کا معمول یہ تھا کہ وہ روزانہ 10 پارے پڑھتے تھے روزانہ، اور سفر کی حالت میں تو ایک مرتبہ کا واقعہ لکھا ہے کہ راجستھان کے سفر میں جا رہے تھے، تو ایک سفر کے اندر انہوں نے 45 پارے یعنی ایک قرآن کریم اور 15 پارے اوپر پڑھے، اور ایک جگہ پر کسی جگہ اجتماع ہو رہا تھا، تبلیغی اجتماع، 1 رات اور 2 دن کا وہ اجتماع تھا۔ تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس اجتماع کے اندر 3 قرآن کریم ختم کیے، اور رمضان مبارک کے مہینے میں 40-42 سال سے، یعنی ہر سال اور رمضان کا جب بھی مہینہ آتا تھا، روزانہ 1 قرآن کریم ختم کرنے کا اہتمام۔ 30 قرآن کریم ہر سال رمضان کے مہینے کے اندر انہوں نے ختم کیے 42 سال تک۔ ان کا یہ عجیب و غریب معمول ہے۔ ایک واقعہ اور ایک عجیب لکھا ہے کتابوں کے اندر، مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ملنے کے لیے رمضان کے مہینے میں ان کے ایک دوست آئے جو قاری صاحب تھے۔ تو جب وہ ملنے کے لیے آئے تو ان کی آواز بھی بہت نفیس تھی، تو مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ چلو ہم 2 رکعت نفلی پڑھ لیتے، بیٹھنے سے بہتر ہے کہ رمضان کے اندر ہم نماز پڑھ لیتے۔ تو قاری صاحب نے 2 رکعت کے اندر قرآن پڑھنا شروع کیا، اور پہلے پارے سے شروع کیا اور 2 رکعت کے اندر پورا قرآن کریم ختم کر دیا۔ ایسے اسلاف اور ایسے ہمارے بزرگ گزرے۔ ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ہارون الرشید کی جو بیوی تھی زبیدہ خاتون، ان کو بھی قرآن کریم سے عجیب و غریب تعلق تھا۔ ابن خلکان ایک مورخ گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی 100 باندیاں تھی جو ساری کی ساری حافظہ تھی، اور ان کے محل کے اندر روزانہ پابندی کے ساتھ پورا دن تلاوت ہوتی رہتی تھی، اور ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے، ویسی آواز پورا دن ان کے محل سے آتی رہتی تھی ایسا۔ اور وہ باندیاں روزانہ کم از کم 3 پاروں کی تلاوت وہ کرتی رہتی تھی۔ اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ اس مبارک مہینے کی قدر کرے، اس میں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمہیں بھی، آمین یا رب العالمین۔